بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو فلسفے کے تعارف کے بیان میں ہے۔ گزشتہ چند جلسوں کے اندر اس سوال کو اٹھایا گیا تھا کہ فلسفہ کیا ہے۔ اس ضمن میں کچھ عرائض پیش ہوئے کہ فلسفے کی ماہیت اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا ہے کہ مطلب کو سمجھیں۔ اس مطلب کو سمجھیں کہ جب بھی ہم کسی چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ چیز کیا ہے، اس کیا ہے کا کیا مطلب ہے۔ عرض ہوا کہ اس کیا ہے کا یا تعریف کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ ہم اس لفظ کے معنی کو سمجھنا چاہتے ہیں، دوسری مرتبہ اس کی معنی جو ہے اس کی حقیقت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اس کے معنی کی توضیح اور تفصیل دینا چاہتے ہیں۔ معنی کی توضیح اور تفصیل تعریف حقیقی کہلاتی ہے اور لفظ کا معنی تعریف لفظی کہلاتا ہے۔ عرض ہوا کہ یہ لفظ فلسفہ یونان سے آیا اور پھر کس طریقے سے اس لفظ فلسفہ سے مراد دانش اور علم ہے کہ یہ تقریباً گزشتہ جلسوں میں واضح ہوا۔ آج انشاءاللہ پہلے مرحلے میں اس فلسفے کی اصطلاحی تعریفات، کیونکہ لفظ فلسفے کا لغوی معنی تو ہم نے بیان کیا کہ فعل و صوفیہ، دانش، علم اور حکمت کا شیدائی چاہنے والا۔ اب آتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریفات کی طرف۔ اچھا، اصطلاحی تعریفات بھی فلسفے کی مختلف ہیں۔ میں ان مختلف تعریفات کو ذکر کرتا ہوں اور پھر بیان کریں گے آخر میں کہ یہاں پر جو ہم فلسفہ پڑھنا چاہ رہے ہیں اور فلسفے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، پتہ چلے کہ کس معنی کی ہم یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں تاکہ کسی اشتباہ اور غلطی کا شکار نہ ہو۔ پہلا فلسفے کا استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی فلاں کام کا فلسفہ کیا ہے، آپ نے جو فلاں تقریر کی تھی اور اس تقریر میں یہ جملات کہے تھے، اس کا فلسفہ کیا ہے۔ یا مثلا ڈاکٹر صاحب نے فلاں بیمار کو کہا کہ تم نے فلاں چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، ان چیزوں کو نہیں کھانا، تو سامنے والا سوال کرتا ہے کہ ڈاکٹر کے اس کام کا فلسفہ کیا ہے۔ یا کبھی کبھار ہم فقہی احکامات کی طرف آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند متعال نے ربا اور سود سے منع کیا ہے۔ اچھا، اس ربا اور سود سے منع کرنے کا فلسفہ کیا ہے۔ یا کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ خداوند منان نے
جو عبادات میں نماز کو رکھا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، حج کا فلسفہ کیا ہے. اس طریقے سے ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس لفظ فلسفہ کو استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو لفظ فلسفے کا یہ استعمال ہے کہ اس استعمال میں لفظ فلسفے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کام کا، فلاں چیز کا فلسفہ کیا ہے، یعنی ہدف کیا ہے، یعنی اس کی حکمت کیا ہے، اس کے اندر کون سا راز چھپا ہوا ہے. تو یہ جو آپ لفظ فلسفہ استعمال کرتے ہیں، اس سے مراد ہوتی ہے یعنی ہدف کیا ہے، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے. نماز کا فلسفہ کیا ہے، یعنی نماز کا ہدف کیا ہے، ہدف کیا ہے، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے. روزے کا فلسفہ کیا ہے، یعنی اس کی حکمت اور اس کا سر، راز اور ہدف کیا ہے. حج کا فلسفہ کیا ہے، یعنی یہی ہدف، حکمت، راز کیا ہے. ڈاکٹر نے فلاں مریض کو منع کیا کہ فلاں فلاں چیز نہ کھاؤ، اس کا راز کیا ہے، حکمت کیا ہے. تو ایک تو لفظ فلسفے کا استعمال یہ ہے کہ فلسفہ ہم کہتے ہیں اور مراد ہوتی ہے کہ اس چیز کے اندر کون سی حکمت ہے، اس کا کون سا ہدف ہے اور اس کا کون سا راز ہے. یہاں پر لفظ فلسفے کا یہ معنی مراد ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس علم کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں وہ فلسفہ یہ نہیں ہے. جو ہم لوگ علم فلسفہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اس سے مراد فلسفے کا یہ والا اطلاق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آپ کہتے ہیں فلسفہ کیا ہے، یعنی اس کا راز کیا ہے، حکمت کیا ہے. یہ فلسفے کا ایک استعمال کہ بہرحال آپ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا مقصد اور مراد یہ چیز ہے. دوسرا، کبھی کبھار ہم لفظ فلسفے کو کسی علم کی طرف اضافہ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں علم اخلاق کا فلسفہ، یا مثلا کہتے ہیں علم اصول کا فلسفہ، یا مثلا کہتے ہیں علم کلام کا فلسفہ، یا حتیٰ مثلا ادبیات میں بھی آ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں جو گرامر کا اصول ہے، قانون ہے مثلا، یا فلاں جو علم نحو ہے اس کا فلسفہ، علم صرف کا فلسفہ. ایسے ہم لوگ ایک مرتبہ لفظ فلسفے کو استعمال کرتے ہیں، یعنی اس دوسرے استعمال میں فلسفے کو علم کی طرف اضافہ کرتے ہیں. اخلاق کا فلسفہ کہ جسے آپ کہتے ہیں فلسفہ اخلاق، فقہ کا فلسفہ، فلسفہ فقہ، کلام کا فلسفہ، فلسفہ کلام. یہاں پر فلسفے سے کیا مراد ہے؟ اچھا، یہاں پر فلسفے سے مراد ہوتی ہے یعنی شناخت. اس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں فلسفے مضاف، کیونکہ آپ فلسفے کو کسی علم کی طرف اضافہ کر رہے ہیں نا. مثلا علم اخلاق ہے، مثال دیتا ہوں. علم اخلاق ایسا علم ہے کہ جس میں انسان کے فردی افعال اور افعال کے جو ملکات ہیں جن سے یہ افعال وجود میں آتے ہیں ان کے بارے میں بحث ہوتی ہے. مثلا انسان کے اندر شجاعت کا ملکہ ہونا چاہیے، ڈرے نہ. پھر علم اخلاق میں آتے ہیں اور شجاعت کی تعریف کریں گے اور شجاعت کے بارے میں بحث کریں گے. پھر شجاعت اگر انسان میں نہیں ہے تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے گا مثلا ایسے. یا مثلا عفت، پاک دامنی، انسان کے اندر پاک دامنی کا ملکہ ہونا چاہیے، انسان کے کام پاک دامنی والے ہونے چاہیے. یا مثلا انسان کے اندر حکمت ہونی چاہیے، علم کے معاملے میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہو. یا مثلا انسان کے اندر عدالت ہونی چاہیے. اب یہ جو علم اخلاق میں آپ شجاعت، عفت، حکمت، عدالت، ان ملکات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، پھر ان کے جو دوسرے جزوی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان جزوی مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. کہ لمبی چوڑی گفتگو جو علم اخلاق میں آپ لوگ دیکھتے ہیں.
تو یہ تو ہو گیا علم اخلاق۔ اب ایک مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں، پورے علم کو ایک موضوع قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں علم اخلاق کا فلسفہ۔ اب کیا ہے، اب یہاں پر یہ جو فلسفہ مضاف ہے، جو آپ کہتے ہیں فلسفہ اخلاق، یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں، علم اخلاق کو باہر سے بیٹھ کر نگاہ کرتے ہیں۔ باہر سے بیٹھ کر جو آپ کی نگاہ علم اخلاق پر ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے فلسفہ اخلاق۔ دیکھیں میں اپنی بات کو تھوڑا سا واضح کروں۔ ایک مرتبہ آپ خود اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، آپ گھر کے اندر بیٹھ کر مختلف کام کرتے ہیں، گھر کو سیٹ کرتے ہیں، فلاں چیز کو فلاں جگہ پر رکھا، فلاں چیز کو فلاں جگہ پر رکھا، فلاں چیز کو فلاں جگہ پر رکھا، گھر کے اندر موجود ہے اور اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسے ہے، اس مثال پہ غور کیجیے گا۔ دوسری مرتبہ آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور کلی طور پر بلڈنگ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کس علاقے میں ہے، یہ کس طریقے سے بنی ہوئی ہے، اس کو کیسے ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسے باہر سے بیٹھ کر آپ اس بلڈنگ پر نگاہ کرتے ہیں۔ بس دو طریقوں سے آپ کی نگاہ ہوتی ہے بلڈنگ اور گھر پر۔ ایک مرتبہ خود گھر کے اندر موجود ہے اور اندر سیٹنگ بیٹھ کر کرتے ہیں، اور دوسری مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں، اس گھر سے اور بلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں اور باہر سے بیٹھ کر آپ اس گھر پر نگاہ کرتے ہیں۔ یہ دوسری نگاہ ہے۔ عیناً اسی مثال کی طرح آپ مختلف علوم پر نگاہ کرتے ہیں۔ مثلا اخلاق ہے، آپ سمجھیں کہ علم اخلاق ایک گھر ہے۔ ایک مرتبہ آپ خود اس علم کے اندر موجود ہیں۔ جب آپ اس علم اخلاق کے گھر کے اندر موجود ہیں تو ایک مرتبہ آپ کیا کرتے ہیں، خود اس کے گھر کے اندر موجود ہو کر اس کو سیٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ جو بلڈنگ ہے اس میں ایک ملکہ شجاعت ہے، ایک عفت ہے، اور ایک حکمت ہے، ایک عدالت ہے، پھر ان میں سے ہر ایک کے ذیلی کچھ مختلف شاخیں ہیں، پھر ان ہر شاخ کے بارے میں آپ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سیٹنگ، یہ بحث ہو جائے گی خود آپ کی علم اخلاق کے اندر۔ جو خود علم اخلاق کے گھر کے اندر موجود ہو کر آپ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، یہ خود آپ کی بحث ہو جائے گی علم اخلاق کے بارے میں۔ دوسری مرتبہ علم اخلاق کی بلڈنگ کے باہر آپ کھڑے ہیں اور باہر سے بیٹھ کر نگاہ کرتے ہیں۔ اچھا علم اخلاق میں کچھ چیزیں حسن ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کبھی ہوتی ہیں۔ سوال آپ کرتے ہیں، اچھا حسن اور کبھی کا ملاک اور معیار کیا ہے؟ کس چیز کو اچھا کہا جائے، کس چیز کو برا کہا جائے؟ اچھا علم اخلاق میں ہوتا ہے فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ جو آپ ضرورت اور حتمیت بیان کرتے ہیں کہ حتماً ایسے ہو، حتماً ایسے نہ ہو، خوب اس سے کیا مراد ہے؟ اصلاً اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ اخلاق فقط دینی اخلاق ہو یا غیر دینی اخلاق بھی ہو سکتا ہے، سیکولر اخلاق بھی ہو سکتا ہے، یا نہ اخلاق فقط دینی ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جتنے بھی مباحث آپ کر رہے ہیں نا، جتنی بھی بحثیں آپ کر رہے ہیں اخلاق کے بارے میں، یہ آپ علم اخلاق سے باہر ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی علم اخلاق کو آپ ایک بلڈنگ فرض کر رہے ہیں اور اس پوری بلڈنگ پر آپ کی باہر سے ایک نگاہ ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے فلسفہ علم، علم اخلاق کا فلسفہ۔ اسی طریقے سے ہر علم کے بارے میں ایسے ایک مرتبہ اس علم کے اندر داخل ہو کر بحث کرتے ہیں، ہم اس علم کے اندر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں کہ خود اس علم کے بارے میں گفتگو ہو جائے گی۔ مثلا ایک مرتبہ سائنس کے بارے میں، حالانکہ سائنسی جتنے بھی تجربی علوم ہیں، آپ ایک مرتبہ ان تجربی علوم کے اندر بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں۔ فزکس کیا ہے، کیمسٹری کیا ہے، اس کے مسائل کون سے ہیں، بایولوجی کے مسائل کون سے ہیں، فلاں و فلاں، یہ اس علم کے اندر آپ موجود ہیں اور اس علم کے اندر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ وہ علم ہو جائے گا۔ دوسری مرتبہ اس علم سے باہر نکل کر باہر سے آپ اس علم پر نگاہ کرتے ہیں، تو وہ جو باہر سے بیٹھ کر اس علم پر نگاہ کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے اس علم کا فلسفہ۔ ایک مرتبہ سائنس ہے اور دوسری مرتبہ ہے سائنس کا فلسفہ۔ اب سائنس کا جو فلسفہ ہے وہ سائنس کے باہر بیٹھ کر آپ خود سائنس پر ایک عقلی بحث کرتے ہیں، عقلی گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ فلسفے کا دوسرا اطلاق ہے، دوسرا استعمال ہے
کہ ہمارے ہاں یہ بھی استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اخلاق کا فلسفہ، علم اخلاق کا فلسفہ، علم اصول کا فلسفہ، علم فقہ کا فلسفہ، علم کلام کا فلسفہ، حتیٰ کہ خود فلسفے کا فلسفہ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے. جو فلسفہ ہے اس فلسفے کا فلسفہ. فلسفے کا فلسفہ یعنی کیا؟ یعنی فلسفے سے باہر نکل کر، آپ فلسفے کی بلڈنگ سے باہر نکل کر باہر سے آپ خود فلسفے پر نگاہ کریں اور اس کے بارے میں مباحث کریں، اس کے بارے میں گفتگو کریں، خود یہ ہو جائے گا فلسفے کا فلسفہ. اس اطلاق کو اور اس استعمال کو کہا جاتا ہے فلسفہ مضاف. فلسفہ مضاف یعنی جو آپ کسی علم کی طرف اس کا اضافہ کرتے ہیں. فلسفہ اخلاق یہ فلسفے کا دوسرا اطلاق ہے اور دوسرا استعمال ہے کہ ہماری گفتگو اتفاق سے اس کے بارے میں بھی نہیں ہے. یہ جو دونوں میں نے اطلاقات، دونوں استعمالات فلسفے کے بتائے، اور ہماری عام سی زندگی میں بہت زیادہ ان دونوں کا استعمال ہوتا ہے. ابھی جو ہم علم فلسفہ کی طرف جا رہے ہیں، علم فلسفے کا تعلق ان دونوں چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. یہ دونوں اطلاق علم فلسفہ جس کے بارے میں ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا کوئی ربط نہیں ہے. یہ علیحدہ استعمالات ہیں اور ضروری ہے کہ ان استعمالات کو آپ دقت کے ساتھ سمجھیں. جو میں فلسفے کے مطلق مختلف اطلاقات اور مختلف معانی ذکر کر رہا ہوں، ان مختلف معناؤں کو آپ سمجھتے جائیں تاکہ ہمیں دقیق طریقے سے، بالکل دقیق طریقے سے پتہ چلے کہ فلسفے میں ہم کہاں پر گفتگو کرنے چاہتے ہیں. کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ایک بندہ آ کر فلسفے کا پہلا اطلاق استعمال کرتا ہے، فلاں چیز کا فلسفہ کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، ایسے سمجھتا ہے کہ وہ علم فلسفہ کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے. نہ عزیز من، وہ علم فلسفہ کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی. یا مثلا کسی علم کی طرف ہم فلسفے کو مضاف کرتے ہیں اور ایسے سمجھتے ہیں کہ گویا کہ ہم علم فلسفہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری وہ گفتگو علم فلسفے کے بارے میں نہیں ہوتی. یہ دو اطلاق ہو گئے فلسفے کے. اچھا، تیسرا استعمال فلسفے کا، جیسے ہی فلسفے کا عالم اسلام میں ترجمہ ہوا، کہ انشاءاللہ یہ میں نے وعدہ دیا ہے آپ کو کہ عالم اسلام میں فلسفے کا کیسے ترجمہ ہوا، کیا ہوا، وہ نہضت ترجمہ جس کو کہتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا. یعنی تفصیل سے مراد یعنی جتنے ممکن ہو سکے گا، جتنا ہمارے درس کی گنجائش ہے، اس گنجائش کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کو ذکر کریں گے کہ دوسری صدی سے یہ جو عالم اسلام میں فلسفے کے ترجمے ہوئے، کیوں ترجمے ہوئے، کیسے ترجمے ہوئے، کہاں کہاں پر ترجمے ہوئے، کہ اس کو کہتے ہیں نہضت ترجمہ، ترجمے کی تحریک. انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک جلسے میں یا ایک یا دو جلسوں کے اندر جب تاریخ فلسفہ کو بیان کروں گا تو وہاں پر ذکر کروں گا آپ کے لیے. جیسے ہی دوسری صدی میں یہ اسلامی دنیا میں فلسفہ آیا تو فلسفے کا ایک اطلاق اور ایک استعمال یہ تھا. ابتدا میں جب تازہ تازہ فلسفے کا ترجمہ ہوا تو فلسفہ کہتے تھے جو بھی عقلی علم ہے. جتنے بھی علوم عقلی ہیں، عقلی علوم کو فلسفہ کہا جاتا تھا. اچھا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ غور سے سنیں. دیکھیں، ایک اعتبار سے علوم دو طرح کے ہوتے ہیں، یا علوم عقلی ہے یا علوم نقلی ہے یا اعتباری ہے. علوم نقلی اور علوم اعتباری سے مراد جیسے علم لغت ہے، جیسے کسی بھی زبان کی گرامر ہے، کہ عربی کو اگر مد نظر رکھیں، جیسے استاد مطہری نے یہاں پر مثالیں دی ہیں، عربی گرامر جیسے علم نحو، جیسے علم صرف، جیسے علم معانی، جیسے علم بیان، جیسے علم بدیع، جیسے علم عروض. عروض شعر کے اوزان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے علم عروض میں. جیسے علم تفسیر، جیسے علم حدیث، جیسے علم فقہ، جیسے علم اصول فقہ. اب یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے علوم علوم نقلی اور اعتباری کہلاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر جو روش ہے وہ روش عقلی نہیں ہوتی،
لغت کا تعلق نقل کے ساتھ ہے. لغت میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ان الفاظ کے معانی کون سے ہیں. خوب اس میں کوئی عقلی گفتگو تو نہیں ہے. آپ لفظ کے استعمالات کو جاننا چاہتے ہیں، لفظ کن کن معناؤں میں استعمال ہوتا ہے، اس لغت کے لوگوں سے جا کر پوچھیں. علم لغت کا یہی کام ہے نا. مثلا عربی کی اگر لغت ہے تو عرب لوگوں کو ہم دیکھیں گے کہ عرب لوگ فلاں لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اسے مراد کیا ہوتی ہے. تو اب اس میں کوئی عقلی بحث تو نہیں ہے. یہ ایک کون سی گفتگو ہے؟ نقلی گفتگو ہے. لوگ اس لفظ سے کیا معنی مراد لیتے ہیں. اسی طریقے سے جو بھی گرامر کے علوم ہے، کسی بھی زبان کی جو گرامر ہوتی ہے، گرامر بھی وہی ہوتی ہے. ان قواعد کو انسان استخراج کرتا ہے، ان قواعد کو سمجھتا ہے جو کسی بھی لغت اور کسی بھی زبان پر حاکم ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی زبان میں مفرد بھی ہوتا ہے، کسی بھی زبان میں جمع ہوتا ہے. اچھا، مفرد اور جمع بنانے کا قاعدہ قانون کیا ہے، کس طریقے سے بنایا جائے گا، اس طریقے سے جتنی بھی گرامر کے اور سارے اصول اور شاخیں ہیں. تو اب اس کا تعلق بھی کوئی عقلی علم کے ساتھ نہیں ہے. اسی طریقے سے علم عروض ہے. علم عروض بھی اسی طریقے سے اشعار کے اوزان کون سے ہونے چاہیے، وزن کیسے ہونا چاہیے. جب ہم ایک کلام کو منظوم کہتے ہیں، نظم کی شکل میں لاتے ہیں، تو اس کو نظم کی شکل میں لانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. یہ مثلا علم عروض میں یا علم تفسیر میں کہ خوب یہاں پر بھی یہ کوئی عقلی علم نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بابا یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے تو اس آیت کا میں ترجمہ کیسے کروں، ان الفاظ کے معانی کو کیسے بیان کروں. اسی طریقے سے حدیث ہے، فقہ ہے، اصول ہے، یہ سارے کے سارے علوم کہلاتے ہیں علوم نقلی، کہ ان کے اندر روش عقلی نہیں ہوتی، نقل پر ہوتا ہے. درست ہے. اس قسم کے علموں کے مقابلے میں کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کو کہتے ہیں علوم عقلی. مثلا جیسے ریاضیات ہے، میتھامیٹکس ہے. اب یہ ریاضیات جو علم ہے، اس ریاضیات کے اندر روش عقلی ہوتی ہے. یہاں پر نقل پر نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ فلاں زبان کے لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں تو بس ریاضی کا قانون ایسے بنے گا، فلاں جگہ پر لوگ اس طریقے سے کہتے ہیں تو لہذا ریاضی کا قانون ایسے ہوگا. نہ عزیز من، ریاضی کے قوانین عقلی قوانین ہوتے ہیں. ریاضی کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ان تمام شعبہ جات کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ سارے کے سارے عقلی روش ہوتی ہے ان کے اندر. اچھا، اسی طریقے سے آ جائے آپ خود طبیعیات کے اندر. ایک طریقے سے یہ جتنے بھی سائنسی علوم طبیعیات ہیں، یہ بھی عقلی علوم ہیں، ان کو بھی عقلی علوم کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے سیاست، خود سیاسیات بھی اسی طریقے سے. نظم و نسق کے اجتماع کس طریقے سے ہونا چاہیے، ایک کسی بھی معاشرے کا جو نظم و نسق ہے اس کو کیسے برقرار کرنا، اس کو کیسے چلانا ہے، خب یہ سیاست کا بنیادی مسئلہ ہے. اسی طریقے سے پرانے زمانے میں کہتے تھے تدبیر منزل، گھر کے اندر نظم و ضبط کیسے رکھنا چاہیے. یا اسی طریقے سے فردی زندگی انسان کی، کہ خود انسان کی فردی زندگی میں کس طریقے سے ہونا چاہیے، کہ اخلاقیات کہلاتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور علم ہے کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت آتی ہے علم الہیات کے نام سے. خود الہیات بھی اس پورے کون اور پوری کائنات کے بارے میں ایک عقلی تفکر ہے. اس پوری کائنات کے بارے میں عقلی طور پر ہم کیسے تفکر کرتے ہیں، کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت ابھی آئے گی کہ ہمارا جو فلسفہ ہے وہ کہاں پر ہے، کہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے. تو یہ ہو جاتے ہیں علوم عقلی. تو اب دیکھیں، یہ پہلا جو فلسفے کا استعمال تھا، فلسفہ جو عالم اسلام میں آیا، تو فلسفے سے ان کی مراد ہوتی تھی فلسفہ یعنی علم عقلی، یہ کہا جاتا تھا. بس فلسفے کا پہلا معنی یا پہلا اطلاق وہ یہ ہے کہ فلسفہ تمام عقلی علوم کو کہا جاتا ہے. یہ پہلا اطلاق تھا فلسفے کا. جب عالم اسلام میں فلسفے کا ترجمہ ہوا تو فلسفے سے مراد لیتے تھے جتنے بھی عقلی علوم ہیں، الہیات، ریاضیات، طبیعیات، سیاسیات، اخلاقیات، منزلیات، یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے کے سارے علوم عقلی ہیں، اور ان تمام علوم کو کہا جاتا تھا فلسفہ. یہ فلسفے کا ایک اطلاق جو ابتدا میں تھا. اور آج تک فلسفے کی بعض تعریفیں جو ہمارے فلسفی کتب میں ہیں وہ فلسفے کے اس معنی کی طرف ناظر ہیں. مثلا اسفار میں بھی آیا ہے
اور اسفار یعنی ملا صدرہ کی جو فلسفے کی کتاب ہے، مرحوم حاجی سبزواری نے بھی لکھا ہے، اور بھی فلسفی کتابوں میں یہ تعریف آئی ہے. کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ فیلسوف اور فلسفی کہلاتا ہے کہ جو اس پوری کائنات کی طرح ایک عالم علمی بنے. کہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کل پہ رکھتے ہیں. آج کا جلسہ وقت تمام ہو گیا کہ یہ ایک تعریف ہے کہ فلسفہ یعنی انسان عالم علمی بنے، عالم عقلی بنے. وہ فلسفے کے اس اطلاق کی طرف ناظر ہے کہ فلسفے کی جو ایک تعریف ہے کہ فلسفہ یعنی انسان عالم علمی اور عالم عقلی بن جائے. جیسے یہ پورا عالم اور پوری کائنات عالم عینی ہے، عالم خارجی ہے، تو اس پوری کائنات کی اگر آپ ایک عقلی تصویر بنائیں تو وہ فلسفہ بنتا ہے. یہ جو تعریف کہ ابھی میں اس کی مکمل وضاحت نہیں کر رہا، انشاءاللہ اس کی وضاحت میں کل کروں گا. یہ فلسفے کا پہلا معنی ہے. فلسفہ یعنی جتنے بھی عقلی علوم. یہ ابتدا میں جیسے عالم اسلام میں فلسفہ آیا، فلسفے کا یہ معنی کرتے تھے. درست ہے کہ پس خلاصہ کلام یہ، عالم اسلام میں جیسے ہی فلسفہ وارد ہوا تو مسلمانوں کے ہاں فلسفے سے پہلی مرتبہ مراد تمام علوم عقلیہ لیے جاتے تھے، اور اسی لیے اس بندے کو فلسفی کہتے تھے کہ جو بندہ اپنے زمانے میں جتنے بھی عقلی علوم ہیں ان تمام علوم پر دسترسی رکھتا ہو، ان تمام علوم عقلیہ پر کمانڈ ہو، اس کو مہارت حاصل ہو، تو ایسے بندے کو کہا جاتا تھا کہ یہ فلسفی ہے. کہ پس یہ فلسفے کا ایک اطلاق کہ اس میں یہ سارے علوم آ گئے جن کو میں نے عرض کیا. انشاءاللہ اس کے جو اور اطلاقات ہیں ان کو آہستہ آہستہ آگے ذکر کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم تقریباً اس کے قریب ہو رہے ہیں کہ فلسفے کا معنی ہمارے لیے بالکل روشن ہو جائے کہ علم فلسفہ کیا ہے. کہ بس ایک فلسفے کا اطلاق یہ ہوا. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.